الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا موضوع فوجداری قانون کا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فوجداری قانون کا بنیادی فلسفہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہم سمجھتے ہیں اور جو کہ ہے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ نظام جاری و ساری رہا اتنے عرصے، تو سب کانٹیننٹ میں، ہند و پاک میں جب غاصب قوتوں نے قبضہ کیا تو برطانوی سامراج نے اس میں اپنے قوانین نافذ کیے، اور ان قوانین کو لانے والا جو تھا، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اس میں قانون بنانے کا اختیار ایک مجلس کو تھا جسے وائس رائے کی مجلس کہا جاتا تھا، اور اس کے پہلے قانونی ممبر جو تھے وہ لارڈ میکالے تھے۔ تو فوجداری قانون ان کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اس سے پہلے کہ فوجداری قانون پہ آئیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کہتے کس کو ہیں۔ قانون کی مختلف تشریحات، توجیحات، تعریفات کی گئی ہیں۔ ایک تعریف جو پروفیسر آسٹن نے کی تھی، اس تعریف کو تقریباً تمام لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے پوری دنیا میں، کہ قانون ایک ایسا حکم ہے مقتدر اعلیٰ کا جس کو اگر کوئی نہ مانے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ یعنی لا از اے کمانڈ آف ساورن بیکڈ بائی سینکشن۔ ایک تو یہ اسے مثبت تعریف کہا جاتا ہے کہ پازیٹیو لا ہے یہ، کہ جو قانون، جو اصول بادشاہ حکم دیتا ہے اور جو اس پہ عمل نہ کرے اسے سزا دیتا ہے، اور یہ عوام کے لیے عمومی طور پہ جو نافذ کیا جاتا ہے اسے قانون کہا جاتا ہے۔ یہ تو قانون کی ایک تعریف ہوگی، مگر قانون کے اس کے علاوہ بھی کتنی ہی تعریف ہیں کہ یہ جو ہے معاشرے کے آپس کے تعلقات کو ریگولیٹ کرتا ہے، کہ سب سے احسن طریقہ کون سا ہے کہ انسان دوسرے انسان سے کس طریقے سے پیش آئے، کیا تعلق رکھے۔ جو احسن طریقہ ہے اس کو ہم قانون کہتے ہیں۔ اگر ہم عدالتوں میں جائیں یا وکلاء سے بات کریں تو سب سے پہلے جو بات ہوتی ہے کہ جناب آپ دیوانی وکیل ہیں یا فوجداری وکیل ہیں، دیوانی عدالت میں یہ کیس جا رہا ہے یا فوجداری عدالت میں جا رہا ہے۔ تو یہ دیوانی اور فوجداری کا کیا مسئلہ ہے قوانین کے اندر، اس کی بنیاد اور صرف اس کا فلسفہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قانون کو ہم نے بظاہر دو برانچز میں تقسیم کر دیا، عدالتوں کی بھی تقسیم ہو گئی، اور اس کے لیے عوام کے اپنے جو مخاصمات ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو تنازعات ہیں، ان کی بھی تقسیم ہو گئی۔ کون سے دیوانی قسم کے تنازعات ہیں، کون سے فوجداری تنازعات ہیں، ان کے حل کے لیے الگ الگ نظام، مشینری حکومت نے بنائی اور اسی پہ عمل ہو رہا ہے۔ ابھی ہم صرف فوجداری قانون کی طرف آتے ہیں کہ فوجداری قانون کی اگر میں آپ کو ایک سمپل سی سادہ سی مثال پیش کروں تو اس سے سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اگر ہم اس کو سمجھیں کہ ہم ایک قبیلے کے طور پر کسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک قبیلے کا سردار ہے، اسے پتہ، کوئی آدمی آ کے شکایت لگاتا ہے کہ جناب میں نے جو فلاں ہرن شکار کیا تھا میرے خیمے میں موجود نہیں ہے۔ وہ تحقیق کرتا ہے، جس کے پاس نکلتا ہے اسے سرزنش کرتا ہے، اسے واپس لے کے دیتا ہے۔ دوبارہ پھر کچھ دنوں بعد کسی نے شکایت کی سردار سے کہ جناب یہ جو ہے میرا خرگوش جو میں نے شکار کیا تھا میرے خیمے سے چوری ہو گیا۔ وہ پھر بلاتا ہے اور پھر اسے تحقیق کر کے واپس دلوا دیتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہونے لگے تو اس نے کہا کہ یہ واقعات جو ہے قبیلے کا امن خراب کر رہے ہیں۔ وہ سب کو اکٹھا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آئندہ اگر کسی نے کسی کے خیمے سے کوئی چیز اٹھائی اس کی اجازت کے بغیر
تو یہ اس بندے کے خلاف جرم نہیں ہوگا، یہ میرے حکم کی نافرمانی ہوگی، یہ میرے خلاف جرم ہوگا اور اس کی سزا میں دوں گا۔ یعنی اس کو، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں معاشرے کی حالت، حکومت کی حالت، تو معاشرے کے عام لوگ تو کمزور ہیں، برابر ہیں، عوام جو ہے، ہم عوام جو طاقتور کیا چیز ہے اس میں، ریاست یا حکمران طاقتور ہے۔ جب حکمران کہتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ میری نافرمانی ہے، میں سزا دوں گا، تو وہ زیادہ سزا دے سکتا ہے۔ مگر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو عام آدمی ہے جس کی چیز چوری ہوئی ہے وہ اس سے ایک لحاظ سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی دو پارٹیاں رہ جاتی ہیں، حکمران اور جس پہ یہ الزام لگا ہے۔ وہ کہہ دیتا ہے جناب ابھی جس نے کسی کی چیز اٹھائی میں اس کی بازو توڑ دوں گا یا اس کو یہ سزا دوں گا۔ تو اس لحاظ سے ابھی یہ ایسا بن گیا نظام کہ اس میں ایک طرف حکمران ہے یا ریاست ہے یا سردار ہے، دوسری طرف جس پہ الزام لگائے وہ دو ہیں۔ یہ دو اشخاص آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ تیسرا شخص جس کے نقصان تو ہوا مگر بنیادی طور پہ وہ اس سے آؤٹ ہو گیا، وہ نکل گیا۔ ابھی دونوں پارٹیاں رہ جاتی ہیں، حاکم اور ملزم۔ اور حاکم جو ہے اس پہ پھر سخت سزا دیتا ہے اس کو۔ اس میں حاکم ہی یہ بندوبست کرتا ہے کہ کہیں بھی اس قسم کا جرم ہو تو ایک نظام قائم کر دیتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے تو فوراً وہ اس کی تحقیق کرتا ہے حاکم، اور پھر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اور یہ سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کرمنل لا جو ہے، فوجداری قانون جو ہے، یہ یہ اتنا سخت ہے کہ انسان سے زندگی بھی چھین سکتا ہے، اس کی آزادی بھی چھین سکتا ہے، اس کا مال بھی چھین سکتا ہے۔ سزائے موت دے دی جائے تو زندگی چھین لیتا ہے، عمر قید دے کے یا کچھ قید دے دی جائے تو اس کی آزادی چھین لیتا ہے، اس کو ارجانہ لگا کے، اس کی جائیداد قرق کر کے اس کی جائیداد چھین سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک بہت سخت قانون سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ قانون وہ ہے کہ یہ ریاست کے فرما روا کی نافرمانی ہے جس پہ اس بندے کو سزا دی جائے گی۔ یہ تو ہو گیا فوجداری قانون۔ دیوانی کیا ہم کہتے ہیں، دیوانی پہ الگ ہم بحث کریں گے، مگر دیوانی قانون دو عام لوگوں کا مخاصمہ ہے، عام لوگوں کا جھگڑا ہے، جو عام لوگ ہی لے کے حکمران کے پاس، قاضی کے پاس جاتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا مسئلہ ہے، تو دونوں اپنی اپنی گواہیاں پیش کرتے ہیں، اور جس پہ وہ جو مناسب گواہی جس کی آ جاتی ہے قاضی یا حاکم اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ مگر یہ جگہ تھوڑا سا فوجداری قانون جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں جو عام لوگ باہر چلے جاتے ہیں، جو مغربی فلسفہ، جو بنیادی فلسفہ مغرب کا جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، اسلامی نظام پہ بھی ہم بحث کریں گے تھوڑی دیر میں، کہ ہمارے قانون میں چونکہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے تو اس میں وہ چیزیں شامل کر دی گئی ہیں جو اسلامی نظام کی تھیں، وہ کہ بہت لیٹ 1992 میں آ کے شروع ہوتا ہے، اور تو وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اس میں جو پارٹیز ہیں، جو تنازع ابھی کس کے درمیان میں ہے، یہ تنازع حاکم اور ملزم کے درمیان میں ہے۔ حاکم نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ اس کو ایک پولیس کا محکمہ ہے جو جیسے ہی اسے پتہ چلے گا تو وہ اس کی تفتیش شروع کرے گا، ملزم کو ڈھونڈے گا، اسے عدالت میں لائے گا، جج کے سامنے پیش کرے گا اور اس کی گواہ پیش کرے گا، ثابت کرے گا اور اس کو سزا دلوائے گا۔ کیونکہ عدلیہ ایک الگ برانچ ہے، ایک الگ پلر ہے ریاست کا، اور یہ حکمران کے پاس ایگزیکٹو پاور ہے، انتظامی امور ہے حاکم کے، وہ انتظامیہ میں سے ایسا نظم بنائے گا، ایسا بندوبست کرے گا تاکہ کہیں بھی اس کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے تو فوری طور پہ جیسے ہی اس محکمے کو پتہ چلتا ہے وہ فوری طور پہ اندراج کرتا ہے اور اس کو اس کے تحقیق و تفتیش کے بعد ملزم کو عدالت میں پیش کر کے سزا دلواتا ہے۔ یہ اصل اساس ہے فوجداری قانون کی۔ یعنی فوجداری قانون ایک لحاظ سے حکمران کی نافرمانی ہے اور وہ فرمان جن کو وہ جرم قرار دے دیتا ہے۔ اس لحاظ سے حکمران ایک لسٹ جاری کرتا ہے
کہ یہ کام جو ہے یہ جرم ہے اور اس کی یہ سزا ہے، یہ کام جرم ہے اور اس کی یہ سزا ہے۔ اس لسٹ میں وہ تمام جرائم کی فہرست دے دیتا ہے۔ تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں وہ لسٹ موجود ہے۔ ہمارے ہاں جو لسٹ موجود ہے اسے ہم تعزیرات پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا دفعہ 302 تے پہ FIR میں درج ہوتی ہے، تو وہ تعزیرات پاکستان ہے کہ یہ کام جرم ہے، اس کی یہ سزا ہے، اور اس میں سزا دینے والا کون ہے؟ حاکم ہے۔ حاکم کا یہ فرمان ہے کہ یہ جرم ہے اور اس کی یہ سزا ہے۔ ابھی ایک تو لسٹ بن گئی جس کو تعزیرات پاکستان کا نام ہم نے دے لیا، ایک اس کے ساتھ ضابطہ بن گیا جس کو ضابطہ فوجداری کہا جاتا ہے، کہ اس کے تحت ایک نظام بن گیا کہ ایک پولیس کا محکمہ ہوگا۔ جیسے ہی کسی بھی طرح اسے کسی جرم کا پتہ چلے، کسی بھی ذریعے سے پتہ چلتا ہے تو فوراً اندراج کرتا ہے، اس کو FIR درج ہم کہتے ہیں۔ اندراج کرتے ہی اس کا کام ہے کہ اس پہ تفتیش شروع کر دیتا ہے۔ تفتیش شروع کر کے، کیونکہ وہ حکمران کی نافرمانی ہوئی ہے اس لیے وہ عدالت میں لے کے جائے گا، اس پہ وہ گواہیاں پہلے ڈھونڈیں گے، پھر اس کو پیش کریں گے عدالت میں، اور اس پہ پھر سزا نافذ ہوگی۔ ابھی یہ جرم ہوتا کیا ہے؟ جرم کہتے کسے ہیں؟ بنیادی طور پر اگر اس کی تعریف دیکھیں، جو جرم کی تعریف، اوفینس کی تعریف جو تعزیرات پاکستان میں دی گئی ہے، کہ وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایسے حکم کی خلاف ورزی، کہ کسی بھی چیز کو اگر جرم قرار دے دیا ہے اس لسٹ میں، اس تعزیرات پاکستان میں اس لسٹ میں اگر جرم قرار دے دیا، اس کو جو بھی وہ کرے گا وہ مجرم کہلائے گا۔ وہ اس پہ یعنی الزام لگتا ہے تو ملزم، اگر اس پہ ثابت ہو جاتا ہے تو مجرم بن جاتا ہے۔ یعنی جرم کی تعریف اس حکم کی نافرمانی ہے۔ اس لسٹ میں جیسے کہ ہمارے تعزیرات پاکستان کی 511 دفعات ہیں جو مشہور ہیں، کہ یہ جو 420 یہ دفعہ ہے دھوکہ دہی کی، کہ دھوکہ کیا ہوتا ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ تو اس طرح یہ مشہور بھی، چونکہ یہ کتنے عرصے سے نافذ ہیں اس لیے یہ مشہور عوام میں بھی ہو گئی ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو 302 کا کیس ہے، یعنی جو قتل کی سزا جس میں لکھی ہوئی ہے وہ 302 سیکشن ہے۔ اس طرح ان دفعات میں وہ احکام ہیں، اور ان میں یہ ہے کہ یہ جرم ہے، جو ان کو وائلیٹ کرے گا اس حکم کو، اس کو یہ سزا ملے گی، اس میں سزا بھی دی گئی ہے۔ یعنی یہ تعزیرات پاکستان ایک لسٹ ہو گئی جرائم کی، اور کس طریقے سے اس پہ عمل ہوگا، کیسے لوگوں کو پکڑا جائے گا، کیسے اس کی تحقیق و تفتیش ہوگی، کیسے ایک محکمہ ہے وہ بنے گا، وہ کام کرے گا، کیسے اس کو عدالت کے سامنے لے کے جائے گا، وہ ہمارا ضابطہ فوجداری ہے۔ یہ تو ہے جنرل میکانزم۔ ابھی جرم ہوتا کیا ہے؟ یہ فوجداری قانون چونکہ بہت سخت قانون ہے، جیسا ہم ذکر کر چکے ہیں، کہ یہ انسان سے زندگی، اس کی آزادی اور اس کی دولت تک چھین سکتا ہے۔ تو اس لیے اس پہ بہت تحقیق ہوئی کہ جرم ہے کیا۔ جرم کے پہلے تو دو حصے کیے گئے ہیں، کہ یہ جو ایک عمل بھی ہے جو اس قانون کے خلاف ہو، عملاً اس نے اس کی خلاف ورزی کی ہو، جسے ایکٹس ریئس بھی کہا جاتا ہے، ایکٹس ریا بھی ہم کہتے ہیں، کہ ایک عمل کیا ہے جو بیرونی عمل ہے، ذہنی نہیں، سوچ کا صرف عمل نہیں، بیرونی عمل ہے جو نظر آتا ہے کہ یہ کام کیا گیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ دوسرا اس کا حصہ منظریہ ہے، کہ وہ سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے، وہ ایسے نہیں کہ حادثتاً ہو گیا، یا وہ کوئی اور کام کر رہا تھا کوئی اور کام ہو گیا، وہ اس نے سوچا پھر اس نے عمل کیا، تب وہ جرم کی تعریف میں آئے گا، ادروائز وہ جرم کی تعریف میں نہیں آتا۔ ہاں اس کی ایکسیپشنز ہیں، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو جسے کہ کمپلسری ہم جرائم کہتے ہیں، کہ اگر سوچ کچھ بھی رہا ہو مگر اس نے ایسا عمل کر دیا تو بھی وہ جرم کی فہرست میں آئے گا، اس کی الگ تفصیل دی جاتی ہے۔ مگر بنیادی طور پہ جرم کے یہ دو چیزیں لازمی ہیں، کہ عمل بھی کیا ہو جو جرم ہے، اور اس کے ذہن میں بھی وہ عمل کرنا ہو جو جرم ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو جو پاگل آدمی ہو، جس کے عقل نہ ہو، جس میں اس کا کیا ہوا کوئی بھی کام جرم نہیں کہلایا جا سکتا۔ دیوانہ اور مجنون ہے تو اس پہ تو قلم ساقط ہے نا،
اس پہ تو رفع القلم ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ذمہ داری جرم کی اس وقت بنتی ہے جب وہ سوچا سمجھا منصوبہ بنا کے اس پہ عمل کیا، یا اس نے اس طریقے سے نیگلیجنس کی، اوور سپیڈنگ کی، یا بالکل بے دھیانی کی کہ وہ بھی جرم کی حدود میں شامل ہو جائے۔ ہاں اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس میں اگر ہم کہتے ہیں نیک نیتی سے کام کیا، نیک نیتی کی تعریف جو اس ضابطے نے دی ہے وہ یہ ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ جو اس کے لوازمات ہیں، اس کا کیئر کرنا، اس کا احتیاطیں جو لازمی ہیں وہ بھی کی ہوں تو ہم نیک نیتی سمجھیں گے، ورنہ نیک نیتی میں صرف نیت نیک ہونا شامل نہیں ہے، اس میں وہ احتیاط، وہ کوالیفیکیشن، وہ علم اس کا ہونا ضروری ہے کہ نیک نیتی سے کہ ایک سرجن نہ ہو اور سرجری کرنے لگ جائے کہ جب میں نیک نیتی سے بندہ بچانے کے لیے آپریشن کرتا ہوں تو اس کو ہم جرم ہی تصور کریں گے جتنی مرضی نیک نیتی سے ہو۔ ہاں اگر سرجن بھی نیک نیتی سے جرم کر رہا ہے، نیک نیتی سے آپریشن کر رہا ہے جان بچانے کے لیے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پوری احتیاط جو اس آپریشن کے لیے ہے وہ بھی لازمی کرے گا۔ اگر وہ کینچی بھول جاتا ہے یا تولیہ بھول جاتا ہے انسان کے اندر جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ بھی ہم نیک نیتی شمار نہیں کرتے۔ یہ واضح طور پر تعزیرات پاکستان میں اس کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے۔ تو جرم وہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ عملاً بھی ہو اور اس کے پیچھے ذہن بھی ہو اور اسی نیت سے وہ کام کیا گیا ہو۔ کسی نے گاڑی کے نیچے دے کے قتل کیا، جان بوجھ کے اس کے قتل کا ارادہ تھا، پھر تو وہ قتل ہے۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، جو بندہ مرا بعد میں پتہ چلا یہ اس کا دشمن ہے، وہ کہتا ہے اچھا ہوا مر گیا، تو پھر بھی اس پہ وہ قتل عمد ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی اور کام بھی اس نے اس مقصد کے لیے نہیں کیا اور اسے پتہ بھی نہیں تھا کیا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ ابھی جرم کو سٹیجز بھی بنائی گئی ہیں کیونکہ یہ بہت سخت قانون ہے، تو اس پہ کافی محنت کی ہے علماء قانون نے کہ کیسے کسی بھی بے گناہ کو جس کا جرم نہیں بنتا سزا نہ ملے۔ اس پہ اس طرح بہت سے قدغن لگائے گئے ہیں، تو اس لیے اس کو پہلے کہ اس کے کون سے ایلیمنٹ ہیں، کیا حصے بنتے ہیں جرم کے، پھر اس کی کون سی سٹیجز ہیں، جرم شروع کیسے ہوتا ہے، ختم کہاں پہ ہوتا ہے، کہ سب سے پہلے تو انٹینشن یا ارادہ ہوتا ہے۔ کسی جرم کرنے کا ارادہ ہوا، پھر اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے بندہ، اس کی تیاری کے لیے اس نے لائسنس بنایا، ہتھیار خریدے، جا کے نشانہ بازی کی مشق کی، مگر یہاں تک جو ہے ہم کہتے ہیں یہ 2 سٹیجز ہو گئی ہیں اس کرائم کی، مگر یہاں تک قانون اسے اپنی گرفت میں نہیں لے گا۔ اسے ہم کہتے ہیں لوکس پینیٹنشائی ہے کہ قانون اس کو اس وقت تک توبہ کا دروازہ قانون کی نظر میں کھلا ہے، کسی بھی وقت اپنے ارادے کو وہ بدل لے۔ خدا تو سزا دینا چاہے تو دے گا، مگر اس جو انسانی قانون ہے اگر اس کی نیت ہے، اس کی تیاری بھی کر رہا ہے، یہاں تک اس کو پکڑا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد اٹیمپٹ یعنی کوشش ہے، اگر وہ جرم کی اس نے کوشش کر ڈالی، کسی کو نشانہ لے کے فائر کر دیا، تو اس کو کوشش کے زمرے میں یہ جرم بن گیا۔ ابھی اگر اس کا عمل ہوا یا نہیں ہوا، گولی اس کی نشانے پہ لگی یا نہیں لگی، بندہ کی موت واقع ہوئی یا نہیں ہوئی، مگر اٹیمپٹ کی، اس نے قتل کی کوشش کی، تو یہ جرم کی حدود میں آ گیا۔ اس کے بعد اگر وہ پورا ہو جاتا ہے تو وہ اس جرم کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ 4 سٹیجز ہیں قانون کی نظر میں جو قانون میں سامنے عدالت میں پیش کی جاتی ہیں اور ثابت کی جاتی ہیں کہ جناب اس نے یہ کوشش کی اور یہ کام ہوا۔ یہ آخری 2 سٹیجز جس کو ہم کاگنیزیبل کہتے ہیں، قابل گرفت کہتے ہیں، یہ ثابت ہونی ضروری ہیں کہ اس نے کوشش کی اور اس کوشش کے نتیجے میں یہ بندے کو اس نے یہ جرم اس نے کر دیا۔ اور ہاں اس میں موٹیو جو ہوتا ہے، موٹیو ہم کہتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا، اصلی مقصد کیا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے اصل مقصد کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، کہ کسی کا نقصان کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے نقصان کر رہا ہے، الٹیمیٹ مقصد اپنے انتقام لینا ہے، اس کے خاندان کے کسی بندے کو اس نے قتل کیا تو الٹیمیٹلی انتقام لینے کے لیے وہ یہ کر رہا ہے۔ تو یہ چیز ثابت کرنا کہ اس کے پیچھے یہ مقصد تھا ضروری نہیں ہے قانون میں۔
کہ مقصد جو بھی ہو اس نے اگر جرم کر دیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ ہاں قانون میں یہ ہے کہ اگر کوئی کہتے ہیں پراسیکیوشن یا جو اسے سزا دلوانا چاہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا یہ مقصد تھا، تو انہیں ثابت بھی کرنا پڑے گا، تو وہ بارِ ثبوت میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو اس لیے اس کا موٹیو ثابت کرنا قانون میں ضروری نہیں ہے، صرف اس عمل سے اس نے سوچ سمجھ کے عمل کیا جس کے نتیجے میں جرم وقوع پذیر ہو گیا، یہ ثابت کرنا ضروری ہے۔ اس کے مقاصد کیا تھے؟ اس کو مارنا چاہتا تھا، دوسرا بندہ مر گیا، اس کی اہمیت نہیں ہے قانون کی نظر میں۔ اچھا، اس کو ایک دوسری چیز کی، کیا ہر چیز کے بارے میں حکمران کہہ دے یہ جرم ہے، یہ جرم ہے؟ کیا چیز ہے جس کو وہ جرم قرار دیتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ کچھ عام لوگوں کے آپس میں مخاصمات، تنازعات ہوتے ہیں، اس کا وہ سول لا میں آتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو حکمران یا ریاست سمجھتی ہے کہ یہ امن عامہ میں خلل واقع ہوگا، کیونکہ ریاست کا فرض جو ہے، حکمران کا فرض جو ہے امن قائم کرنا ہے۔ پہلا فرض پرپز آف اسٹیٹ میں ہم کہتے ہیں، مقاصد جو ہیں، فنکشنز جو ہیں، پہلا مقصد یہ ہے امن قائم کرنا۔ جو حاکم، جو اسٹیٹ امن قائم نہ کر سکے، ہم اسے کہہ دیتے ہیں فیلیور اسٹیٹ ہے۔ ابھی امن کیسے قائم کرنا ہے؟ ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے پورا نظام وضع کیا جاتا ہے، اور وہ ہے انصاف کا نظام، کہ انصاف کے ذریعے امن قائم ہوتا ہے ملک کے اندر۔ ملک کے باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے لیے فوج بنائی جاتی ہے کہ وہ جیسے ہی کوئی حملہ ہو تو اس کے خلاف وہ لڑے اور ان کو پسپا کر کے امن کو قائم رکھا جائے۔ یعنی اصل مقصد امن قائم کرنا ہے۔ امن قائم کرنے کے لیے قوت کا استعمال ہے، اور بیرونی طاقتیں جو امن میں خلل ڈالیں اس کے لیے ہم فوج کی قوت استعمال کرتے ہیں۔ اندرونی طور پر اپنے شہری اگر کوئی امن میں خلل ڈالیں تو اس کے لیے اپنا نظام ہوتا ہے۔ امن میں جن چیزوں کو سے خلل ڈالتا ہے وہ اس لسٹ میں ڈال دی جاتے ہیں کہ یہ کرمنل لا ہے۔ دوسری، اگر آپس کے تنازعات ہیں جس سے ایز سچ پورے پبلک میں امن عامہ کو خطرہ نہیں ہوتا، دو بندوں کا آپس میں مسئلہ ہے، گو کہ الٹیمیٹلی وہ بھی امن کا خطرہ بن جاتا ہے، مسئلہ بن جاتا ہے، مگر بنیادی طور پہ وہ تنازع ہے۔ وہ میں نے کہا یہ میری زمین ہے، آپ کہتے ہیں میری زمین ہے، تو ہم عدالت میں جا کے ثابت کریں، جو جس کی زمین ہوگی عدالت اس کے حق میں فیصلہ دے دے گی۔ مگر کچھ ایسی چیزیں جس سے معاشرے میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، جیسے چوری ہو گئی، ڈاکے ہو گئے، ٹیررزم ہو گیا، ان چیزوں سے خوف پیدا ہوتا ہے پورے معاشرے میں، پورے معاشرے کا امن برباد ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتا، جی پتہ نہیں کب کوئی آئے اور گولی مار دے، کوئی آئے اور بھتہ وصول کرنے کے چکر میں پکڑے اور اغوا کر لے۔ تو ایسی چیزوں کو اس لسٹ میں داخل کر دیا جاتا ہے جسے ہم کرائم کہتے ہیں، جسے ہم جرم کہتے ہیں۔ تو اس لیے جرم کو ایک ایسی رانگ یا ایسا نقصان کہتے ہیں جو کہ پورے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے، اسے پبلک رانگ ہم کہتے ہیں۔ اور جو عام بندے کا نقصان ہوتا ہے اسے پرائیویٹ رانگ کہتے ہیں، اسے ہم دیوانی قانون میں بحث اس پہ کریں گے۔ تو جرم جو ہے بنیادی طور پہ پبلک رانگز ہیں جس سے پورے معاشرے کا امن خطرے میں آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ریاست اپنی طاقت جو استعمال کرتی ہے اس کے طریقہ کار ایک پراپر وضع کیا جاتا ہے کہ اس میں ریاست اپنے شہریوں کو یہ حق دیتی ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے اس نے جرم کیا ہے تو اسے لے جا کے عدالت کے سامنے پیش کر کے پراپر طریقے سے ثابت کیا جاتا ہے، پھر اس کے طاقت استعمال کر کے سزا دی جاتی ہے۔ یعنی سزائے موت دینی ہے تو یہ بھی طاقت کا استعمال ہے نا، مگر عدالت کے حکم پہ اگر اس نے جرم کیا وہ ثابت ہو گیا پھر وہ سزا دی جائے گی۔ یہ ہے اندرون ملک اپنے شہریوں کے لیے قانون۔ بیرون ملک کی اگر طاقتیں ہم پہ حملہ کریں اس پر یہ قانون نہیں لگایا جاتا، اس سے ڈائریکٹ لڑا جاتا ہے، شوٹ ٹو کل کیا جاتا ہے۔ ہماری افواج دوسری افواج کو پسپا کرتی ہیں، ان کو تباہ کرتی ہیں، اس کے لیے ان کو عدالت کے سامنے پیش کر کے سزا نہیں دیتی۔ بنیادی طور پہ اگر جنگ ہو رہی ہوتی تو اس میں
گولی ہی ماری جاتی ہے اور گولی ہی کھائی جاتی ہے اس میں۔ تو کرمنل لا کو ہم پبلک رانگ کہیں گے، یعنی یہ معاشرے کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں اس کو ہم نے کرائم ڈکلیئر کر دیا، اس کو ہم نے جرم ڈکلیئر کر دیا، اسے فوجداری معاملات ڈکلیئر کر دیا اور اسے تعزیرات کی لسٹ میں شامل کر دیا۔ اچھا، ایک چیز اور واضح کر دی جائے کہ یہ صرف ایک لسٹ ہی نہیں ہے تعزیرات پاکستان، یہ عمومی لسٹ ہے جس میں جرائم مندرج ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی قوانین ہیں جس میں کچھ چیزیں کو جرائم قرار دے دیا گیا ہے، یعنی ٹیلی گراف ایکٹ میں، بجلی کی یعنی واپڑا کے ایکٹ میں، ان چیزوں میں اگر کوئی مسائل ہیں ان کو بھی جرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ اور چیز کے متعلق ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی غلط کام کو جرم سرکار قرار دیتی ہے، تو ٹریفک قوانین میں ٹریفک کی وائلیشن جرم قرار دے دیتی ہے۔ مگر بنیادی لسٹ جو ہم کہتے ہیں کرمنل لا کی، وہ تعزیرات پاکستانی ہوتی ہے اور ہر ملک میں یہ لسٹ موجود ہوتی ہے، اور اس کو ہم پبلک رانگ یا معاشرے کے خلاف جرم جو رانگ ہے، معاشرے کے خلاف معاشرے کے نقصان کرنا کہیں گے، وہ کرمنل لا میں شامل کریں گے۔ اس کو رانگ اگینسٹ دی اسٹیٹ بھی کہتے ہیں کہ یہ نقصان کس کے نقصان کرتا ہے؟ اس نے ریاست کا نقصان کیا ہے، اس نے پورے معاشرے کا نقصان کیا ہے، اس نے حاکم کے حکم کی عدولی کی ہے، ڈس اوبیڈینس آف کمانڈ آف ساورن کی ہے، یعنی جرم جو ہے اس مقتدر اعلیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اس لیے اس پہ اس کا اصل پرپز یہ ہے کہ اس نافرمانی پہ اس کو سزا دی جائے۔ جس نے جرم کیا ہے اس کو حاکم سزا دیتا ہے، مقتدر اعلیٰ سزا دیتا ہے۔ تو کرمنل لا کا، فوجداری قانون کا مقصد مجرم کو سزا دینا ہے، نافرمانی پہ جو عتاب ہے وہ اس پہ نازل ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں ایک چیز جو ہے ہم کہیں اسٹیٹس آف وکٹم، جس کوئی جرم ہوتا ہے عموماً یہ تو ہے کہ اگر وائلیشن کر دی اس نے ٹریفک سگنل کی، تو وہ تو کسی عام آدمی کے خلاف نہیں ہوا، مگر اس نے کوئی جو انسانی جسم کے خلاف اوفینسز ہیں، جرائم ہیں، کسی کو مارا، بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، تو اس پہ اس کو کیا ملے گا؟ تو جو مغربی قانون ہے وہ کہتا ہے کہ جی فوجداری قانون میں چونکہ یہ صرف اس کی حکمران کی نافرمانی ہے تو اس کو سزا ملے گی، اس بندے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو وہ تو کیونکہ غریب پارٹی تھی، چھوٹی پارٹی تھی، وہ نکل گیا۔ ابھی بڑی پارٹیاں ہیں جس نے ایک حاکم ہے اور ایک اس کا نافرمان ہے، تو اس حاکم نافرمان کو سزا دے رہا ہے۔ جس کی چوری ہو گئی ہے، مثلا چوری کر کے اس نے پیسے خرچ کر کے اڑا دیے، تو وہ اس کو اگر مغربی فلسفے کے تحت میں یہ آپ سے بحث کر رہا ہوں کہ اس پہ اس کو وہ سزا تو دے دے گا، 5 سال جیل کر دی، مگر جس کی چوری ہوئی ہے اس کو تو کچھ نہ ملا۔ تو یہ مغربی فلسفہ قانون میں یہ چیز کمی ہے، یہ کمی ہے کہ اس میں جو چیز جرم کی وجہ سے جس بندے کا نقصان ہوتا ہے اس کا ازالہ عموماً نہیں ہو سکتا۔ ہاں، نافرمانی کی سزا مجرم کو ضرور دی جاتی ہے۔ اس لیے اس میں ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی مقدمے میں فریق کون ہے؟ کسی بھی تنازع ہوتا ہے 2 فریقوں کے درمیان ہوگا نا۔ جو تنازع میں 2 فریق ہیں، ایک فریق جو ہے اسے معاف بھی کر سکتا ہے، اس کے خلاف اگر اس کا نقصان ہوا ہے تو نقصان بھی پورا کروا سکتا ہے۔ تو فوجداری قانون میں جو فریق ہوتے ہیں وہ سرکار اور ملزم ہیں۔ اس کے آگے آپ دیکھیں کہاں تک اس کے اثرات پڑتے ہیں کہ فریق جو وکٹم ہے وہ ایک لحاظ سے فریق ہی نہیں ہے، وہ تو ایک گواہ کے طور پہ آئے گا، گواہی دے گا۔ یہ مغربی فلسفہ میں بیان کروں، آگے ہم آئیں گے اپنے بھی۔ ہمارے ہاں کیونکہ لارڈ میکالے کا بنیادی طور پہ بنایا ہوا قانون جو ہے تعزیرات پاکستان وہی نافذ ہے، مگر ہم نے اس کو اسلامائزیشن کے ذریعے ایک چیپٹر جو ہے، جیسے پورے کا پورا چیپٹر، کچھ اور چیزیں بھی تبدیل کی ہیں، ایک چیپٹر کو ہم نے پورے کا پورا تبدیل کر کے اس میں قصاص و دیت کا قانون کے نام سے جو قانون بنایا اس میں شامل کر دیا ہے۔ تو اس میں فرد بھی ایک فریق بن جاتا ہے،
وہ بھی معاف کرنے کا حق رکھتا ہے اس میں۔ مگر بنیادی جو فوجداری قانون کا فلسفہ یہی ہے کہ اس میں جو دو فریق ہیں وہ فریق ہی اصل ہیں، اس کے مقدمہ شروع بھی ہوگا، تنازع شروع بھی ہوگا، عدالت کے سامنے لائے گا تو سرکار لے کے آئے گی اسے، سرکار ہی وہ فریق گواہ بھی لائے گی اس کے لیے، اور وہ فریق اسے معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اختیارات جیسے برطانوی قانون میں ملکہ کے پاس ہیں، وہ اسے ساورن سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے صدر پاکستان کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ ان کو معاف کرنا چاہے معاف کر سکتا ہے۔ مگر اس میں ترمیم، کیونکہ ہم اسلامی قوانین ترمیم کر کے اس میں لے آئے ہیں، تو اس میں جو قصاص کے تحت سزا دی جائے اس کو ہم قانون میں ہی تبدیلی کر کے تعزیرات پاکستان میں کہ اس پہ سزا معاف نہیں کرے گا صدر، کیونکہ وہ حق جو ہے بندے کا حق فائق ہو جاتا ہے، تو اس کے قانونی جو ورثاء ہیں وہی معاف کر سکتے ہیں۔ مگر بنیادی فلسفہ جو قانون کا اس وقت پوری مغربی دنیا میں جو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ فریق سرکار ہوگی اور ملزم ہوگا، اس میں تیسرا فریق کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس کے اثرات بہت مختلف بنتے ہیں۔ تو مغربی فلسفے میں اگر ہم فوجداری قانون کو دیکھیں تو وہ فوجداری قانون کا اصل الاصول یہ ہے کہ یہ نافرمانی ہے حکمران کی، جس پہ حکمران اس کو سزا دیتا ہے۔ ہاں، ابھی جب سے کچھ انسانیت اور سوچنے لگ گئی، علماء اور سوچنے لگ گئے، اور باقی دنیا کے قوانین پہ بھی نظر پڑتی ہے، باقی اسلامی قوانین پہ بھی نظر پڑی، تو ان کو خیال آیا کہ نہیں، ملزم کا بھی کچھ وہ جو جس کے خلاف جرم صادر ہوا ہے، بنیادی طور پہ نقصان تو کسی انسان کا، کسی شہری کا، کسی بندے کا ہوا ہے، تو اس کا بھی کچھ خیال کرنا چاہیے۔ اس لحاظ سے ابھی فوجداری قانون میں کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح وکٹیمالوجی، یعنی وکٹم جو ہوتا ہے، جو اس جرم کا شکار ہوا ہوتا ہے، اس کا خیال کیسے رکھا جائے، یہ بھی چیزیں شامل کرنا شروع کر دی گئی ہیں پوری دنیا میں، جو کہ اسلام میں پہلے سے موجود ہیں، جو قصاص و دیت کی شکل میں، کہ جس کے خلاف جرم صادر واقع ہوتا ہے تو اس کے حقوق بھی ہیں کہ وہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس سے دیت بھی لے سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی لے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے وہ چیزیں۔ مگر مغربی فلسفے میں اس چیز کو نہیں مانا جاتا، وہ کہتے ہیں جی معاف نہیں کر سکتا کوئی بھی، جرم ہوا ہے تو وہ سرکار کے خلاف ہے، سرکار کے پاس اختیار ہے معاف کرے یا نہ کرے۔ ہمارے قانون میں بھی اس میں قصاص و دیت کی وجہ سے شامل تو کر دیا گیا ہے، مگر پھر بھی اگر اس سے فساد فی الارض کا بھی خطرہ ہو تو وہ اس پہ سرکار اس کو سزا دیتی ہے۔ تو مغربی فلسفے میں جو بنیادی فوجداری قانون کا اصل الاصول یہ ہے کہ یہ حکمران کی نافرمانی ہے، اور اس پہ جو فریق ہیں حکمران ہے اور وہ بندہ ہے جس نے اس کی نافرمانی کی ہے، اور اس لیے اس کو حکمران سزا دیتا ہے۔ ابھی اسلامی قانون فوجداری جو ہے اس سے کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ اسلامی قانون فوجداری میں فوجداری قانون کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، جسے ہم حدود اللہ کے نام سے ہمارے ہاں نافذ ہیں، جو 1979 میں جب 15ویں صدی کے پہلے دن یہ حدود نافذ کی گئی تھی اسلامی قوانین ملک میں، یہ حقوق اللہ ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے، حدود کی جو ثبوت کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں، تو نہ حکمران اسے معاف کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی دوسرا شخص جس کا اس سے نقصان ہوا ہو۔ مثلا چوری اگر ثابت اس حدود کے طور پر ہو جاتی ہے تو نہ تو وہ بندہ جس کے خلاف چوری ہوئی ہے، جس وقت وہ حاکم کے پاس چلے گی، ثابت ہو گئی، تو قاضی پر واجب ہے کہ اسے سزا دے گا، کوئی اسے معاف نہیں کر سکتا۔ حدود اللہ جو ہیں یہ حقوق اللہ ہیں، یہ حاکم کی نافرمانی ہے اور حاکم نے اس کی سزا واضح کر کے متعین کر دی ہے، اس میں نہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، نہ کوئی معاف کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد آتے ہیں،
جو ہم قصاص و دیت کے نام سے، قانون کے نام سے جانتے ہیں، یہ بھی فوجداری قانون کا حصہ ہے۔ یہ جو چیز ہے اس میں حق کے عبد فائق ہے، کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ نے بندوں کو حق دے دیا ہے کہ وہ اپنے قصاص بھی لے سکتے ہیں، بدلہ بھی لے سکتے ہیں، اس کے بدلے میں مال بھی لے سکتے ہیں، بدلے صلح جسے کہا جاتا ہے صلح کر سکتے ہیں، دیت بھی لے سکتے ہیں، اور آپس میں اگر کمپرومائز کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، تو جس کا اس سے کم یا زیادہ حصہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں دیت کی رقم جو مقرر کی جاتی ہے ہر سال، کچھ مقدار ہے چاندی کی جو شریعت سے لی گئی ہے کہ اتنی کم از کم دیت ہوگی، یعنی جو دیت قانون میں درج ہوتی ہے ہر سال، جس کا اعلان ہوتا ہے، آج کل میرا خیال ہے 22-23 لاکھ کے قریب ہے، بنتی ہے وہ قیمت اس چاندی کی، قیمت کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ اتنے 1000 گرام چاندی کی یہ قیمت ہوگی اس سال میں، تو دیت اتنی ہوگی، یہ منیمم ہے، یعنی قانون میں یہ لکھا ہے کہ اس سے کم دیت نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قاضی جو ہے، جج جو ہے، وہ دیت کا حکم دے سکتا ہے۔ دیت چونکہ ایسی سزا ہے کہ جو جیسے قتل خطا وغیرہ پہ اس کو ورثاء کو دی جاتی ہے، یا جو مجروح ہے اس کو بھی دیت کا حصہ جو ہے عرش کی صورت میں دیا جاتا ہے، دامان کے صورت میں پے کی جاتی ہے، تو اس کی مقدار کم از کم تو متعین ہے قانون میں، زیادہ سے زیادہ مقدار معین نہیں ہے، جج چاہے اس کے حالات کو سمجھتے ہوئے بہت زیادہ دے دے۔ یہ پاکستانی قانون کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو حقوق العباد کا ایک پورا باب جو ہے تعزیر پاکستان کا، باب نمبر 16 ہے، جس کا نام ہے offenses against human body، انسانی جسم کے خلاف جو جرائم ہیں، اس پورے باب میں وہ درج ہیں کہ اس میں اسلامی قوانین کی دفعات ساری شامل کی گئی ہیں۔ تو اس میں حق العبد فائق ہے، اس لیے اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو حکومت بھی اس پہ معاف کر دیتی ہے، حکومت اس پہ سزا نہیں دیتی۔ ہاں اگر فساد فی الارض والی بات آ جائے کہ اس طریقے سے اس نے قتل کیا کہ پورے علاقے میں دہشت پھیلا دی ہے، پورے علاقے کے لوگوں میں یہ خوف و ہراس یا نفرت پیدا ہو گئی ہے، تو وہ اس پہ ٹیررزم کی دفعات بھی لگ جاتی ہیں، جس میں بندہ معاف نہ کر بھی دے تب بھی حکومت اس کو سزا دے گی۔ تیسری قسم جو اسلام میں فوجداری قانون ہے وہ حق کے سلطان ہم کہہ سکتے ہیں، یا حق معاشرہ یا حق سوسائٹی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بالکل وہی ہے جو مغربی قانون ہے کہ یہ سلطان نے حکم نافذ کیا کہ یہ کام نہیں ہوگا، تو جو اس کی نافرمانی کرے تو وہ سلطان اس کی سزا بھی متعین کر دیتا ہے، ان حالات میں اس پہ یہ سزا ہوگی۔ تو اس چیز کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اسلامی قانون بہت زیادہ اس سے ترقی یافتہ ہے مغربی فلسفہ قانون کی نسبت۔ اس میں انسانیت کی زیادہ فلاح ہے کہ کچھ چیزیں جو اللہ نے حدود مقرر کر دی جن سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اگر جو کرے تو نہ کوئی معاف کر سکتا ہے نہ اسے کوئی چھوڑا جا سکتا ہے، وہ حقوق اللہ ہیں، وہ حدود اللہ ہیں، ان کو نافذ ہونا ہی ہے۔ دوسری چیز حقوق العباد میں جس میں بندے کا حق فائق اللہ نے قرار دے دیا ہے، وہ قصاص و دیت کا قانون ہے، وہ بھی ہمارے تعزیرات پاکستان کا ایک حصہ ہے۔ حدود اللہ الگ آرڈیننس کے طور پہ نافذ ہیں ملک میں، وہ تعزیرات پاکستان کی لسٹ میں شامل نہیں ہیں، مگر وہ بھی تعزیرات ہیں جس کو ہم حدود کہتے ہیں، وہ الگ آرڈیننس ہے۔ 4 حدود نافذ ہیں ہمارے ہاں، تو الگ آرڈیننسز ہیں۔ حد خمر ہے، شرب خمر پہ حد، یعنی جو سرقہ ہے، چوری ہے، اس پہ حد، اس کے علاوہ زنا پہ حد، اس کے علاوہ کسی پہ یعنی زنا کا الزام لگا دیا جائے وہ حد، یعنی 4 حدود پاکستان میں نافذ ہیں اس وقت، اور وہ حدود حقوق اللہ میں آتی ہیں، وہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ حقوق العباد میں جن میں عبد کا حق فائق ہے، وہ ایک پورا باب ہے جسے ہم قصاص و دیت کے نام سے جانتے ہیں، وہ باب نمبر 16 ہے تعزیرات پاکستان کا۔ اس میں بندہ معاف کر دے تو معاف کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے علاوہ دوسرے قوانین موجود ہیں کہ اس سے اگر دہشت پھیلائی گئی تو ہم کہتے ہیں جی 7-8 یہ لگ گئی اس پہ، یعنی اس پہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگ چکا ہے کہ وہ جو ہے دہشت
پھیلا دی اس میں علاقے میں، اس کی اپنی تعریف اس قانون میں موجود ہے، اگر یہ چیزیں شامل ہوں گی تو وہ ٹیررزم سمجھا جائے گا، تو اس پہ بندے کے حق کی بجائے پھر ریاست کا حق کہا جاتا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس نے معاشرے کو خراب کیا، یہ معاشرے کے خلاف بھی جرم ہے، تو اس پہ عدالت اسٹیٹ سزا دے دیتی ہے۔ حقوق سلطان یا حق معاشرہ یہ تعزیرات آ جاتی ہیں، تو اس لیے اس کا نام جو ہے پاکستان پینل کوڈ کا نام تعزیرات پاکستان ہے۔ بنیادی طور پہ یہ تعزیرات ہیں جو کہ مغربی فلسفے میں پورے کا پورا فوجداری قانون ہی تعزیرات کے زمرے میں آتا ہے۔ تعزیرات میں بھی اسلامی قوانین میں اگر اور گہرائی میں جائیں تو اس میں سیاسہ اور تعزیر آگے مزید اس میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تعزیرات پہ پھر مسلم فقہا نے تعزیرات بھی متعین کی ہیں کہ جس میں حکمران یا قاضی کی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو محدود کر دیا گیا ہے کہ تعزیرات میں یہ آپ دے سکتے، یہ نہیں دے سکتے۔ اور سیاسہ خصوصاً حق سلطان مانا گیا، سیاسہ میں یہ سزائیں دی جا سکتی ہیں اس قسم کے۔ مگر بنیادی فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے، بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف حکمران کی نافرمانی ہے جو بنیادی طور پہ مغربی فلسفہ قانون ہے۔ اسلامی فلسفہ قانون میں اس کو مزید آگے تقسیم کر کے بہت زیادہ ریفائن کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ قانون ہے، اس میں معاشرے کا امن زیادہ بہتر قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ قصاص میں ابھی دیکھیں مغرب میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ یورپی ممالک میں تو تقریباً تمام ممالک میں سزائے موت ختم کر دی ہے، اور ہم پہ بھی زور دیا جا رہا ہے پاکستان پہ، جی امداد تب دیں گے سزائے موت ختم کرو، کچھ عرصہ روکی بھی رکھی۔ تو سزائے موت انہوں نے کہا جی یہ تو معاشرے کا ہی نقصان ہے، ایک بار مر گیا تو پھر کمی آ گئی معاشرے میں، ایک ممبر گیا دوسرا مرے گا تو اور کمی آ جائے گی۔ مگر اس میں قصاص دیت میں یہ ہے کہ اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو معاشرے کا امن بھی قائم رہتا ہے اور معاشرے کے افراد میں بھی کمی نہیں آتی۔ تو اس لحاظ سے اسلامی قانون بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے مغربی فوجداری قانون سے۔ ہاں، نفاذ کے طریقہ کار میں جو ہم نے ضابطۂ فوجداری بنایا ہوا ہے، یہ بھی چونکہ اسی وقت کا بنا تھا، اسی وقت تعزیرات پاکستان کے ساتھ تعزیرات کے نفاذ کے لیے ایک منضبط ضابطہ بنا دیا گیا تھا، تو اس میں کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں جس سے یہ ڈیلے ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ انصاف میں تاخیر ہو تو اس کو انصاف ہم کہہ نہیں کہہ سکتے۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ، یعنی انصاف میں اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب انصاف سے انکار سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ خامیاں ضابطے کی ہیں جس میں کہ دور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ہونی چاہیے بھی، اور اس کو دور ہونا چاہیے، ورنہ عوام کا اعتماد ہی عدالتوں سے اٹھ جاتا ہے کہ جناب جرم ہوتا ہے تو سرکار تو سزا نہیں دے سکتی، تو ہم خود ہی سزائیں دینی شروع کر دیں۔ اس لیے یہ ضابطے میں ابھی ترمیمات وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں اور کافی چینجز ہو رہی ہیں، کافی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس خامی کو دور کیا جائے۔ یہ خامی بہرحال موجود ہے۔ اچھا، یہ کام کیسے کرتا ہے، یہ ضابطہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ جو نظام حکومت نے بنا دیا ہے کہ ایک پولیس کا محکمہ کھڑا کر دیا ہے، اس کا فرض ہی یہ ہے کہ اگر یہ فوجداری قوانین جو قوانین ہے اس میں کہیں بھی کسی نے نافرمانی کر دی، کسی نے وہ عمل کیا جسے جرم کہا جاتا ہے، تو فوری طور پہ اس ضابطے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس پہ لازم ہے اس محکمے پہ کہ وہ فوری طور پہ وہ درج کرے گا اپنے پاس کہ یہ جرم ہو گیا، اور فوری طور پہ اس کی تفتیش کے لیے نکل کھڑا ہوگا۔ یعنی ضابطہ فوجداری میں ایف آئی آر جسے ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، پہلی کہیں سے اطلاع ملتی ہے تو فوری طور پہ اسے رپورٹ کیا جائے۔ ضابطے میں یہ حکماً لکھا ہوا ہے کہ کہیں سے بھی کسی جرم کا پتہ چلے گا تو فوری طور پہ اس کو ریکارڈ کیا جائے گا، ایف آئی آر درج کرنا فرض ہے، اس محکمے پہ لازم ہے، درج کر کے فوری طور پہ اس پہ تحقیق اور تفتیش کا عمل شروع ہو جائے گا۔ ابھی یہ بھی نظام چونکہ بہت ہمارا پرانا چل رہا ہے، اس میں بھی چینجز کی ضرورت بھی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں، مگر ہے کیا ہے نظام وہی جو ہم نے مغرب سے مستعار لیا، جو انہوں نے نافذ کر دیا ہند و پاک میں، پاک و ہند میں
جو انہوں نے ضابطہ دیا وہ اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ ابھی اس میں چینجز آ رہی ہیں، یعنی ابھی یہ ہے کہ پولیس انویسٹیگیٹ کر کے، انویسٹیگیشن صرف اس محکمے کا کام ہے، انویسٹیگیشن میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ عدالت کا کام تو ٹرائل چلانا ہے، جس وقت یہ تفتیش کر کے پیش کرتے ہیں اس پہ فیصلہ کرنا عدالت کی ذمہ داری، مگر تفتیش کرنا یہ اسی محکمے کا فرض ہے، یہی محکمہ تفتیش کرتا ہے۔ تو ابھی ایک پراسیکیوشن کا محکمہ نیا بن گیا، نیا قانون نافذ کر دیا گیا ہے کہ وہ اس دیکھے گا کہ واقعی یہ جو جرم ہوا ہے واقعی ہوا ہے اور اس کی شہادتیں موجود ہیں، تو اس کو وہ اجازت دیتا ہے کہ اس کیس کو عدالت میں لے جائیں۔ تو پراسیکیوشن کے محکمے سے اس کو عدالت میں کی اجازت سے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، پھر اس پہ گواہی دی جاتی ہے اور پھر اس کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا کرمنل پروسیجر جو ہے اس میں کچھ حفاظتی تدابیر بھی لکھی ہیں، عوام کے حقوق بھی مجروح نہ ہو، جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آئین کے دفعہ 10 میں اریسٹ کے خلاف، گرفتاری کے خلاف جو حقوق ہیں عام آدمی کے، کہ جیسے ہی کسی کو جرم کے شبہ میں گرفتار کرتی ہے پولیس تو 24 گھنٹے کے اندر اندر ان پولیس پر فرض ہے کہ وہ اسے کسی قریب ترین عدالت میں، جوڈیشل جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ فورم ہے، آزاد عدلیہ کا نمائندہ ہوتا ہے جج، اس کے پاس پیش کرے اور اسے بتائے کہ جی اس پہ ہمیں یہ شک ہیں، یہ ہمارے پاس اس کی شہادتیں موجود ہیں، مگر باقی شہادتیں لینے کے لیے ہمیں تفتیش کرنی پڑے گی، تو وہ تفتیش کی اجازت دیتا ہے، جس کو ہم ریمانڈ کہتے ہیں، جسمانی ریمانڈ۔ جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مارا پیٹا جائے، کیونکہ یہ کسی بھی قانون میں ٹارچر کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہم نے اپنے بنیادی حقوق کے باب میں بھی دیکھا تھا کہ ٹارچر کی اجازت نہیں دیتا دستور، تو قانون سب اس کے ماتحت ہیں، تو ٹارچر کی اجازت کہیں بھی نہیں دی جا سکتی۔ ہاں اس سے سوال و جواب، پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، اسے دکھایا جا سکتا ہے جناب تمہاری فوٹو دیکھیں، ادھر گئے تھے تم، اس وقت ادھر تھے تو کیا کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے، اس سے سوال و جواب میں تفتیش کی جاتی ہے، اس کو ہم جسمانی ریمانڈ کہتے ہیں۔ مگر قانون کا منشا یہ ہے کہ جرم کا پتہ چلے تو وہ یہ فوراً شہادتیں اکٹھی کریں، پھر مجرم کو پکڑ کے 24 گھنٹے کے اندر اندر جج کے سامنے پیش کر کے اس کا فیصلہ لیا جائے، شہادتیں پیش کی جائیں۔ منشا اس کا قانون کا یہ ہے کہ جلد سے جلد اس قانون پہ عمل ہو اور جس نے جرم کیا ہے اسے سزا دی جائے، تاکہ انصاف میں تاخیر نہ ہو۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس پروسیجر میں، اس ضابطے میں ایسی خامیاں آتی چلی جاتی ہیں جس سے ڈیلے ہونے لگتا ہے۔ ڈیلے میں بہت سے عوامل شامل ہوتے ہیں، مجرم خود سب سے بڑا عامل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے ڈیلے ہو، کسی طرح جان چھوٹے۔ اس میں پھر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے باقی جو نظام ہے، نظام کے اپنے نمائندے ہیں، ان کو خریدا جا سکتا ہے، تو یہ آگے سلسلہ اسی طرح چلتا ہے۔ اس لیے ایک بہت اہم چیز جو پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے ڈسکس کی تھی کہ دنیا کے تمام قانون دان اس پہ متفق ہیں کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے نظام انصاف کا غلط استعمال ہے، مس یوز آف پروسیس آف جسٹس۔ یہ جو پروسیجر ہے اس کا غلط طریقے سے استعمال کیا جائے کہ عدالت کے نام پہ آپ ناانصافی کرتے ہیں، پھر اس لیے اس کو سب سے بڑا جرم کہا جاتا ہے۔ انصاف کا نام لے کر ناانصافی کی جائے کہ جناب آپ پکڑ کے ان بے گناہ کو پتہ ہے، جانتے بوجھتے بند کریں اور پھر کہیں جناب ضابطے کی کارروائی ہوگی، ابھی اس کا ریمانڈ ہوگا، ابھی اس کا ٹرائل چلے گا، اس کے لیے ہم گواہیاں اکٹھی کریں گے۔ تو اس کا آپ تصور کیجئے کہ اس کی جگہ کوئی بھی ہو تو کیا اس کے ساتھ بنتا ہے۔ ایک معصوم پہ اگر ہم الزام لگا کے اسے پکڑ کے بند کر کے اس کے اوپر جو ہے یہ پورا پروسیجر، اس یہ سارے ڈیلے جتنے ہو رہے ہیں یہ چلتے لے جائیں تو کیا اس کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اس کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے کہ اس پروسیجر کو، اس ضابطے کو اس طریقے سے نافذ کیا جائے کہ جس میں بے گناہ کو اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے، گناہگار کو ہی سزا ملے۔ اس لیے اس ضابطے میں بھی یہ درج ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے جج کے پاس لے جائیں اور اس کو ثابت کریں، انہیں بتائیں اور جلدی سے جلدی فیصلہ ہو اور جلدی سے جلدی اس پہ عمل ہو جائے اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ یعنی ایسی چیز جو پولیس لے کے جاتی ہے، ہر چیز پہ ریمانڈ لینے لگتی ہے، تو ججز جو ہیں عموماً
کہ ججز بھی ریمانڈ کے چلیں 7 دن ریمانڈ دے دیا یا 14 دن دے دیا، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ثابت ہے، اسے کہتا ہے یہ گواہی موجود ہے، تو وہ کہتا ہے ریمانڈ نہیں ملے گا. اس کو پھر ہم جوڈیشل کہہ دیتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں چلو جی اسے جو ضلع کی جیل ہے اس میں بھیجیں اور آپ جلدی سے گواہیاں پیش کریں تاکہ اس کا جلدی انصاف ہو جائے. تو اس کو ہم جوڈیشل، ہم کہتے ہیں نا جوڈیشل ہو گیا جی، یعنی ریمانڈ نہیں ملا، جوڈیشل ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کو ضمانت مل جاتی ہے. اس میں ضمانت کا قانون یہ ہے، اصل میں چونکہ بنیاد قانون کی یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس وقت تک معصوم تصور کیا جائے گا جب تک جرم ثابت نہ ہو. اور جرم ثابت کدھر ہوتا ہے؟ وہ جرم ثابت ہوتا ہے عدالت میں. عدالت میں گواہیاں پیش ہوتی ہیں تو جرم ثابت ہوتا ہے. اس سے پہلے سزا دینا معصوم کو سزا دینے کے مترادف ہے. اس لیے الزام لگا کے اس کی توہین کرنا، ہتھ کڑیوں میں لے جانا، یہ بھی ہتھ کڑی کی اجازت اسی ضابطۂ فوجداری میں لکھا ہوا ہے کہ ہتھ کڑی اس وقت لگائی جائے گی جب آپ کو خطرہ ہو کہ ملزم بھاگ رہا ہے. تو یہ ضابطے کی صریح نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے جب بوڑھے بوڑھے بندے جو ہل نہیں سکتے ان کو بھی ہتھ کڑیاں لگائی ہوئی ہیں اور زنجیریں لمبی لمبی لٹکائی ہوئی ہیں. تو گرفتار کرنے کا مطلب ہتھ کڑی لگانا ہرگز نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ انڈر اریسٹ ہیں جی، اب وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، تو اس پر اگر شریف آدمی ہے، ضعیف آدمی ہے، یا معاشرے کا ایسا معزز آدمی ہے جسے پتہ ہے کہ وہ بھاگے گا نہیں، تو ان کو ہتھ کڑی لگانا اس ضابطے کی خلاف ورزی میں آئے گا. ہاں اگر جسے بھاگنے کا خطرہ ہو، جو طاقت استعمال کرے، مجرم ہے، بھاگ رہا ہے، پولیس والوں کو بھی مار رہا ہے، تو اس کے خلاف طاقت استعمال کی جا سکتی ہے، اس کو باندھا بھی جا سکتا ہے. مگر ہر آدمی کے ساتھ ایک ایسا سلوک کیا جانا، یہ ایک معصوم کو جرم ثابت ہونے سے پہلے سزا دینے کے مترادف ہے، اور سزا دینے کی قانون اجازت نہیں دیتا. اسی لیے ضمانت بھی اسی لیے دی جاتی ہے کہ چونکہ ابھی تک تو ثابت نہیں ہوا جرم، تو اسے کیوں بند رکھا جائے. اس لیے جو قانون کا ایک فوجداری قانون کا ایک اصل اصول یہ ہے کہ لا از بیل ناٹ جیل. یہ قانون بنیادی طور پہ ضمانت دے دیتا ہے کہ جب تک ثابت نہ ہو، اگر وہ ضمانت دے دیتا ہے میں عدالت میں پیش ہوں گا، اسے بھاگنے کا خطرہ نہیں ہے، عدالت میں پیش ہونے کی وہ ضمانت دیتا ہے اور وہ پیش ہوتا رہتا ہے، تو اس کو گرفتار کر کے بند رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ دینی چاہیے. کیونکہ اصول یہ ہے جب تک جرم ثابت نہیں ہو وہ معصوم ہے، تو پھر معصوم کو کیوں بند رکھا جائے. یہ تو ایک معصوم کو سزا دینے کے مترادف ہے، کیونکہ معصوم تو اس وقت تک معصوم ہے جب تک جرم ثابت نہ ہو. تو یہ ضابطہ فوجداری میں موجود ہے، مگر ہم اس کے مس یوز کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے. اور اس چیز کا ہم چونکہ اس لیے کہتے ہیں علم میں ایک طاقت ہے. جب اب سب لوگ کہنے لگ جائیں گے جی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو کرنے والے کو بھی احساس ہوتا ہے واقعی یہ بات تو غلط ہے. جب یہ احساس پیدا ہوگا، یہ علم اور شعور آئے گا، تو اس پہ عمل بھی ہوگا. ابھی میں بنیادی طور پہ ایک دیہات میں رہنے والا، تو ادھر سے پولیس جس کو اٹھا کے لے جاتی ہے غریب آدمی کو، تو وہ بیچارہ کبھی کسی ڈیرے پہ جاتا ہے جی چھڑوا دے بندہ، کبھی کسی ڈیرے پہ، اور کئی دن تھانوں میں پڑے ہوئے ہیں. مگر قانون میں واضح صریحاً لکھا ہوا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے جج کے پاس وہ پیش کرے گا، اور انہیں ثابت کریں گے کہ یہ چیزیں ہیں، اس لیے ہم ریمانڈ لینا چاہتے ہیں، یا اس نے یہ جرم کیا ہے، یہ ہمارے پاس شہادتیں موجود ہیں، ورنہ اسے چھوڑ دیا جائے. یہ چیزیں قانون میں موجود ہیں. اس چیز کا علم اگر عوام کو بھی ہوگا اور عوام پہ قانون نافذ کرنے والوں کو بھی ہوگا، تو اس پہ انشاءاللہ عمل ہوگا اور اس میں بہتری آئے گی. ٹرائل میں کئی سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج کو ہم انویسٹیگیشن سٹیج کہتے ہیں، جس میں پولیس اس کے لیے انویسٹیگیشن کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اس کے لیے شہادتیں تلاش کی جائیں، شہادتیں اکٹھی کی جائیں. اس لیے پولیس جا کے شہادتیں اکٹھی کرتی ہے. دوسرا، قانون بنانے والوں میں جو ہمارا قانون شہادت ہے، اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پولیس کے سامنے اقبال جرم بھی اگر کوئی کرتا ہے تو عدالت اس کو نہیں مانتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پولیس کا محکمہ تاج برطانیہ نے، برطانوی سامراج نے بنایا، اس کا مقصد جو ہے، جو اس کا اصل مقصد، جو اس کا بیج ہے، وہ یہ ہے کہ عام لوگوں کے دلوں میں تاج برطانیہ کا رعب ڈالا جائے، خوف طاری ہو جائے. تو وہی کام ہو رہا ہے. حالانکہ پولیس
کام لکھتے ہیں نا، پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، مگر بنیادی طور پر جو پولیس کا نظام نافذ کیا گیا تھا وہ نافذ کیا گیا تھا برطانیہ میں، خود اپنے ملک میں وہ نہیں تھا، اس کا ملک کا ایک علاقہ آئرلینڈ تھا جو اس کے خلاف بغاوت کر رہا تھا برطانیہ کے خلاف، تو اس پہ یہ نافذ تھا پولیس کا نظام، وہی نظام نافذ کر دیا گیا پاک و ہند میں، وہی نظام ابھی تک چل رہا ہے، جس کا مفہوم تھا کہ یہ سارے باغی ہیں اور ان کو جو ہے نا ان پہ دہشت ڈالیں اور ان کو قابو کر کے رکھیں۔ تو یہ سمجھتا ہے قانون کہ کیونکہ پولیس کا مقصد یہ تھا، اور یہ خود یعنی سامراج کے جو ججز تھے اس وقت آئے یا جنہوں نے یہ قانون بنائے، وہ سمجھتے ہوئے اس وقت کے قانون شہادت میں یہ ڈالا گیا، کیونکہ پولیس اتنی، ہماری پولیس دہشت ناک ہے کہ وہ جس سے چاہے اس سے اقرار جرم کرا سکتی ہے، کہ یہ طاقت بھی استعمال کرتی ہے۔ اور یہ بلکہ ایک برطانوی مجلس شورا میں یہ ڈسکس ہوا تو انہوں نے کہا جی ہم تو ان پہ ظلم نہیں کرتے، ان کے اپنے بندے ہی ظلم کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ انگریزوں نے کہا کہ ہم وہ تشدد نہیں کرتے، جو ہم نے ان کے بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں ان کے لیے وہی کرتے ہیں۔ تو وہ پولیس کے ابھی تک محکمہ چونکہ انہی اصولوں پہ کام کر رہا ہے، تو ابھی تک قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پولیس کے سامنے اقبال جرم بھی کوئی کر لے گا تو اس کو تسلیم نہیں کرے گی عدالت۔ اسی لیے پولیس بھی ایسا کرتی ہے کہ جو اقبال جرم کرتا ہے اس کو جج کے پاس لے جاتی ہے، یہ ضابطے میں درج ہیں چیزیں، اور جج جو ہے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس پولیس کو باہر نکالتا ہے، اسے بٹھاتا ہے، آدھا گھنٹہ بٹھاتا ہے، چائے پلاتا ہے، پوچھتا ہے بھی تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو، اس کے بعد اس کو اجازت دیتا ہے کہ تمہیں میں پولیس کے حوالے نہیں کروں گا، اگر تم انکار بھی کر دو تو تم اس میں لکھ دو کہ جی میں پولیس زبردستی لائی ہے، تو میں لکھ دوں گا کہ پولیس زبردستی لائی ہے، میں نے جرم نہیں کیا، یہ میں لکھوں گا اور پولیس کے حوالے نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں سول وہ جو جیل میں بھیج دوں گا، تاکہ ریمانڈ ختم ہو جائے، پولیس کی پوچھ گچھ آپ سے نہیں ہوگی، آپ جیل میں ہوں گے اور پولیس کا کام ہوگا کہ گواہیاں اکٹھی کر کے عدالت میں پیش کر سکتی ہے تو سزا ملے گی، ورنہ عدالت اسے بری کر دے گی۔ یعنی یہ ضابطے میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ پولیس ہماری جو ہے اس کے سامنے کوئی بھی اگر مجرم اقرار بھی کرتا ہے، یا پولیس کہتی ہے اس نے میرے سامنے جرم کا اقرار کیا، یا پولیس کروا لیتی ہے، تو بنیادی طور پہ قانون میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ انویسٹیگیشن سٹیج ہو گئی۔ انویسٹیگیشن سٹیج پہ جب گواہیاں اکٹھی کر کے، لوگوں کے بیانات ریکارڈ کر کے، گواہوں کو اکٹھا کر کے، ایک وہ ضمنیہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ پولیس کا انویسٹیگیٹر جو آئی او ہوتا ہے وہ لکھتا ہے، وہ لکھ کے وہ چالان بناتا ہے کہ ان شہادتوں کے مطابق اس پہ یہ جرم بنتا ہے، وہ چالان اسے ہم کہتے ہیں، وہ پیش کرتا ہے، اس کو پراسیکیوٹر کا محکمہ دیکھتا ہے کہ واقعی اس نے یہ جرم کیا ہے اور یہ گواہیاں موجود ہیں، اس پہ یہ بنتا ہے جرم، تو اس کو ویٹ کر دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ابھی اسے عدالت میں لے جائیں، تو اس کو چالان عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹرائل شروع ہوتا ہے، اس کے بعد کیس شروع ہوتا ہے۔ کیس کیسے شروع ہوتا ہے؟ کیس میں اس سے پہلے ان تمام چیزوں کی نقول دی جاتی ہیں، جی یہ گواہیاں آپ کے پاس ہیں، یہ جرم آپ کے خلاف ہے، اس کے دفاع کے لیے آپ تیاری کر لیں، اور پھر اس کے خلاف وہ گواہ پیش ہوتے ہیں اور اس کو اجازت ہوتی ہے ملزم کو، ملزم کے وکیل کو، کہ ان سے جرا کرتا ہے ہر گواہ سے، اس کو ہم کراس ایگزامینیشن کہتے ہیں، جب وہ گواہی دے لیتا ہے تو اس سے سوال و جواب پوچھتا ہے، اس کو یہ بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس گواہ کے اپنے بارے میں بھی سوال و جواب پوچھے کہ اس گواہ کی اپنی حیثیت کیا ہے، کیا وہ ایماندار آدمی ہے یا نہیں ہے، کیا وہ معاشرے کا بدنام بندہ تو نہیں ہے، کوئی گنڈا تو نہیں ہے، آلریڈی کوئی جرائم تو نہیں کیے ہوئے، اور جس کو آلریڈی کسی جھوٹی گواہی دینے پہ سزا دی گئی ہو وہ گواہ ہونے کے لائق ہی نہیں ہے، کیا وہ لائق ہے کہ گواہ ہو؟ یہ جرح کرنے کی اجازت ہے تاکہ عدالت کے سامنے واضح ہو جائے جو گواہ پیش ہوا ہے وہ کیسا ہے، کس درجے کا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو تمام گواہوں پر اس طرح ترتیب سے جرح ہوگی۔ اس کے بعد عدالت پوچھے گی ملزم سے کہ کیا آپ اپنی بیان دینا چاہتے ہیں، اپنے خلاف دفاع کے لیے گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اگر اس کو اجازت ہے بیان دینا چاہے تو دے، بیان نہ دینا چاہے تو نہ دے، کیونکہ اس میں ذمہ داری ریاست کی ہے کہ اس پہ ثابت کرے اس نے یہ جرم کیا ہے۔ اگر وہ بیان نہیں دے دیتا ہے تو اس پہ بھی جرح کا حق مل جاتا ہے دوسری پارٹی کو۔
یا اس کے بعد وہ گواہ پیش کرتا ہے تو ان پہ بھی جرح کا حق مل جاتا ہے دوسرے وکیل کو بھی جو پراسیکیوٹر ہوتا ہے، اس سے ہم کہتے ہیں کہ پورا ملزم کو دفاع کا حق دیا گیا۔ اس کے بعد جب پراسیکیوشن ختم ہو جاتی ہے پھر ڈیفنس کی باری آتی ہے، ملزم کے دفاع کے گواہوں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر عدالت سمجھتی ہے کہ کوئی اور گواہ بھی اس میں ہو تو انصاف میں مدد مل سکتی ہے تو وہ عدالت خود بھی بلا سکتی ہے، یا ان دونوں پارٹیوں میں سے کوئی اور سمجھے کہ فلاں گواہ اگر ہوتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، انصاف صحیح ہو سکتا، وہ عدالت سے درخواست کر سکتی ہے کہ جناب فلاں گواہ کو آپ بطور کورٹ وٹنس کے طور پہ بلائیں، کیونکہ جیسے اس کیس کو چونکہ ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے تو ضابطہ یہ کہتا ہے کہ پراسیکیوشن کے گواہ ختم ہوئے تو اس کے بعد دوبارہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے گواہ اور لے کے آئیں۔ اس طرح ڈیفنس کے وٹنس ختم ہو جاتے ہیں، اس پر پھر عدالت سے درخواست کر کے کہ انصاف میں بڑی مدد ملے گی، ابھی فلاں گواہ میسر ہو گیا ہے، تو عدالت خود بلا سکتی ہے کورٹ وٹنس کو۔ اس کے بعد دونوں آخری اپنی جرح کرتے ہیں، وہ کلا اپنا مدعا بیان کرتے ہیں کہ ہماری یہ گواہیاں تھیں، یہ خلاف تھیں، تو اس لیے حق یہ بنتا ہے۔ دونوں پارٹیاں جب یہ اپنی جرح مکمل کرتی ہیں، اس کے بعد جج فیصلہ کرتا ہے کہ کیا اس میں نے جرم کیا یا نہیں کیا۔ اسے ہم کہتے ہیں کنوکشن سٹیج، کہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا۔ جب جرم کیا ہے یہ ثابت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی کنوکشن ہو گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری سٹیج آ جاتی ہے کہ اس کو سزا کیا دی جائے، کیونکہ قانون میں جتنے جرائم ہیں ان کی سزا میں بڑی لمبی رینج دی گئی ہے کہ جی 20 سال تک سزا دے سکتا ہے جج، 10 سال تک سزا دے سکتا ہے جج، 10 لاکھ تک جرمانہ کر سکتا ہے۔ تک کا مطلب ہے اس سے نیچے جتنا بھی کم جج دینا چاہے دے سکتا ہے۔ 20 سال تک سزا دے سکتا ہے تو جج چاہے اس پہ 1 دن سزا دے دے، تو یہ اس پہ بھی بہت بڑی ڈسکریشن ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں سینٹینس سٹیج، کہ اس کو پھر وہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان حقائق کو دیکھتے ہوئے، پہلے جتنے عدالتوں کی نظیریں ہیں، پہلے فیصلے ہوئے ہیں بڑی عدالتوں کے، تو جج اس کو اس کے مطابق سزا دے دیتا ہے۔ ہاں کچھ ضابطے میں یہ چیزیں ہیں کہ اگر سزائے موت دیتا ہے کسی کو، سیشن جج سزائے موت دے سکتا ہے، یعنی اصل عدالتیں ذیلی عدالتیں ہیں نا، سیشن جج جو ہے سزائے موت اگر دیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سزائے موت پہ عمل درآمد اس وقت تک نہیں ہوگا جب عدالت عالیہ یا اس صوبے کی ہائی کورٹ اس کو کنفرم نہ کر دے۔ کنفرمیشن اسے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسی سزا ہے جس کا واپس نہیں لی جا سکتی۔ ایک دفعہ سزائے موت ہوگی دوبارہ تو زندہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر 10 سال 20 سال ہوگی پھر ثابت ہو جائے اوپر کہ کم ہے، اس نے جرم نہیں کیا تو اسے تو چھوڑا جا سکتا ہے کم از کم، مگر سزائے موت ایسی سزا ہے۔ اس لیے اس پہ مزید جو عدالتیں ہیں، سینئر عدالت ہے، ہائی کورٹ ہے، وہ اس کو دیکھے گی، اس کو ہم کنفرمیشن کہتے ہیں، کنفرمیشن آف کیپٹل پنشمنٹ۔ اس کے بعد سزائے موت پہ عمل ہوگا۔ ہاں اس میں اپیل کا حق ہوتا ہے، مجرم کو اس وقت تو اپیل کی اجازت ہوتی ہے۔ اپیل عموماً ہم کہتے ہیں قانونی سوال پہ ہوتی ہے۔ اچھا، کنوکشن کے بعد سینٹینس ہوتی ہے۔ جیسے ہی شروع ہو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ، عدالت بھی پوچھتی ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کیا ہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس کے مطابق سزا دے دے۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں کیا، اس کے بعد پورا کیس بعد میں چلتا ہے، اور اس کے بعد اسی طرح کنوکشن ہوگی اور سینٹینس ہوگی، اور اس کے بعد اپیل ہو سکتی ہے۔ مگر سزا کیا ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ سزاؤں کی ایک لسٹ دی گئی ہے تعزیرات پاکستان میں کہ ان کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی، یا قانون میں جہاں جرم ہے اس کی سزا بھی متعین ہے، اس کے علاوہ جج کے پاس اختیار نہیں ہے کہ کوئی اور سزا دے سکے۔ اور ایک ہم کہتے ہیں ریٹراسپیکٹیو پنشمنٹ، کہ ایسا ہی دستور نے بھی سزائیں دینے پہ ایک پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جرم نہ ہو، جس وقت وہ کوئی کام کیا اس نے وہ جرم نہ ہو، بعد میں اسے جرم قرار دے کے آپ سزا دے لیں۔ ایسی بھی سزائیں نہیں دی جا سکتی کہ جرم سے پہلے وہ جس وقت اس نے عمل کیا وہ جرم نہیں تھا، بعد میں اسے جرم قرار دے دیا گیا۔ اس کو ریٹراسپیکٹیو پنشمنٹ کہتے ہیں۔ ڈبل جیوپارڈی ایک اصول ہے کہ آپ ایک ہی جرم کیا، ایک عدالت سے ایک دفعہ سزا ہو گئی
تو ابھی دوبارہ اس جرم پہ نہ مقدمہ چل سکتا ہے نہ اسے سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی اصول ہیں فوجداری قانون کے۔ اور سزائیں کیسے دی جاتی ہیں، کس مقصد کے لیے دی جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں دی جائے، اس کے لیے تھیوریز ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ عدلے کا بدلہ ہو، کیونکہ انسانی فطرت میں ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی جرم ہوتا ہے جب تک انتقام نہ لیا جائے تو اس کی وہ تسکین نہیں ہوتی، معاشرے میں امن نہیں آتا، وہ بدلہ لینے کے چکر میں رہتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں ریٹریبیوشن، جو کیا ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے۔ اور یہ بہت پرانا قانون ہے، شریعت میں بھی یہی ہے، قصاص کے معنوں میں جو آتا ہے، اور جو ہمارے پاس پرانی تاریخی چیزیں ملی ہیں، ہیمورابی کا قانون ملتا ہے، عراق کا جو بابل کا بادشاہ ہوتا تھا، سب سے پہلے جو ہے کہ اس میں یہی ہے کہ جو کسی کا دانت توڑے اسے دانت توڑا جائے، جس کی آنکھ توڑے آنکھ توڑی جائے، یعنی اس کو ریٹریبیوشن کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ ایسی سزا ہونی چاہیے جس سے اس معاشرے میں اس کا ڈر پیدا ہو کہ جو یہ کام کرے گا اسے اتنی سخت سزا دی جائے گی۔ تیسری چیز ہے کہ اس مجرم کو اس قابل نہ رہے کہ وہ دوبارہ جرم کرے، یعنی جیسے کہ اگر وہ عادی مجرم ہے تو اسے پکڑ کے جیل میں بند کر دیا تو وہ جیل سے باہر آئے گا تو جرم کرے گا، انکیپیسیٹیٹ کر دیا۔ عادی ہے، ٹریفک وائلیشن کرتا ہے، اسے لائسنس ہی کینسل کر دو، ڈرائیونگ ہی نہیں کرے گا تو کیسے کرے گا، انکیپیسیٹیشن ہم کہتے ہیں۔ تیسری چیز ریہیبلیٹیشن بھی ایک چیز ہے کہ ان کو یہ جرم ایک قسم کی بیماری ہے، اس بیماری سے نفسیاتی بیماری ہے تو اس سے کیسے نجات دلوائی جائے، اس کو اس طریقے سے رکھا جائے، اس کی تربیت کی جائے کہ اس معاشرے کا مفید شہری بن جائے۔ تو جیلوں کے نظام میں یہ ریہیبلیٹیشن کا طریقہ کار بھی کار فرما ہوتا ہے۔ اور تیسرا ریسٹیٹیوشن یا وکٹمالوجی ہے کہ جس کے خلاف جرم کیا گیا ہے، جس کا نقصان ہوا ہے، اس کا بھی ساتھ ازالہ ہو جائے کسی طرح۔ تو یہ تمام جو سزائیں، یہ تعزیرات پاکستان بنائی گئی تھی، لارڈ میکالے نے جو تعزیرات اس میں لکھی ہیں وہ اس نے پین اینڈ پلیئر تھیوری کہتے ہیں، اس کے تحت یہ سزائیں اس نے نافذ کی تھی کہ جس کام سے جتنا اسے مزہ آتا ہے اس سے زیادہ تکلیف ہونی چاہیے، کہ پیسے چوری کیے ہیں، اگر وہ کماتا کتنا ہی اسے محنت لگتی اور کتنا اسے تکلیف سہنی پڑتی، اس سے زیادہ تکلیف ہونی چاہیے چوری کرنے پر، تاکہ وہ چوری کرنے کے بجائے سیدھے راستے سے کمائے۔ اور اس کا بنیادی فلسفہ یوٹیلیٹیرینزم تھا۔ مگر اسلام میں اس کے، جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ ڈیفرنٹ ہے فلسفی اسلام کی، تو اسلام میں سزائیں کچھ اللہ نے مقرر کر دی ہیں، کچھ قصاص میں مقرر ہیں، کچھ تعزیرات مقرر ہیں، اور کچھ سیاسہ میں سزائیں آتی ہیں۔ اچھا، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر معاشرے پہ بھی ہوتا ہے اور جس نے جرم کیا اس پہ بھی ہوتا ہے۔ معاشرے پہ اثرات تو یہ ہیں کہ ایک تو معاشرے میں جرم کرنے کا رجحان کم ہوگا، خوف ہوگا کہ جرم کرے تو اسے سزا ملتی ہے۔ دوسرا، جس کے خلاف جرم ہوا ہے اگر اس کے مجرم کو سزا ملی ہے تو اس کو تسکین مل جائے گی کہ جناب واقعی انتقام میرا پورا ہو گیا، مجرم کو سزا مل گئی ہے، تو وہ بھی پرسکون ہو جائے گا، معاشرے میں امن و امان قائم رہے گا۔ ہاں، جو ایفیکٹ آن دی کنوکٹ ہے، جو مجرم پہ کیا اثرات ہیں، ایک تو وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ دوبارہ جرم کرے، دوسرا یہ جرم ایک واضح کلنک کا ٹیکا لگ جاتا ہے کہ جناب یہ جو بندہ مجرم ہے یہ مجرم ہے، معاشرے کی نفرت کا اظہار ہوتا ہے کہ اس نے اس معاشرے کے خلاف جرم کیا ہے تو معاشرہ اس سے نفرت کرے گا۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے وہ اہم عہدوں کے لیے۔ اس قانون کو بھی بنایا گیا ہے تو اس پہ بھی اور زیادہ غور ہونا چاہیے کہ کس کے لیے، کیونکہ اس سے ایک غلطی جس نے کی، توبہ کا دروازہ اس لحاظ سے ہم اس پہ بند کر دیتے ہیں کہ ابھی پھر وہ کبھی بھی وہ نہیں بن سکے گا، اس عہدے پہ نہیں جا سکتا، حکومت کی ملازمت نہیں کر سکتا، کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اس پہ یہ بھی اثرات ہوتے ہیں، مگر اس کا ہم کہتے ہیں کہ جو اچھا قانون ہوتا ہے وہ لمٹ لگاتا ہے کہ جو اتنے عرصے تک نہیں کر سکتا، پھر وہ ثابت ہو جائے کہ اس نے اپنا طریقہ کار بدل لیا ہے تو پھر اسے اجازت ملنی چاہیے۔ مگر ہمارے ہاں ابھی تک کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے اسے انفٹ قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہاں، اس میں ایک اور ڈفرنس جو سول لا اور کرمنل لا ہے وہ بار ثبوت ہے۔ اس میں بار ثبوت جو ہے وہ پورے کا پورا پراسیکیوشن پہ ہے، حکومت پہ ہے، سرکار پہ ہے کہ
ثابت کریں گے یہ کم از کم 90%، جسے ہم کہتے ہیں بیانڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ، کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ کسی طرح معصوم کو سزا نہ ملے، کہ چاہے کہتے ہیں نا 10 گناہ گار بچ جائیں مگر ایک معصوم کو سزا نہ ملے۔ طریقہ کار وضع کرنے میں معصوم کو بچانے کی ازحد کوشش کی جاتی ہے، اسی لیے وجہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر لوگ بچ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ پابندی ہے کہ جو اصول ہیں شہادت کے ادھر بہت سخت ہے۔ کرمنل لا کیونکہ یہ بڑا سخت قانون ہے، ایک تو انسانی جان، مال، آزادی چھینتا ہے، دوسرا اس پہ کلنک کا ٹکا لگا دیتا ہے، سارے معاشرے میں وہ شودر بنا کے رکھ دیتا ہے، اس کو سارے ترقی کے دروازے بند کر دیتا ہے، نہ وہ عوام کا لیڈر بن سکتا ہے، نہ کوئی سرکار کی ملازمت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس پہ ثبوت کے لیے بہت سخت جو ہے اصول نافذ ہیں، کہ بارے ثبوت ہو کہ جس میں کوئی شک نہ ہو کہ اس نے شاید کوئی اور ہو جس نے قتل کیا ہے، ایسا ثبوت کم از کم ہونا چاہیے کہ اس پہ کوئی ریزنیبل شک نہ ہو کہ جناب یہ ممکن ہے کسی اور نے کیا ہو۔ اس لیے بارے ثبوت اس میں سارے کا سارا ایک پارٹی پر ہوتا ہے، اور اس لیے ملزم کے پاس حق ہے کہ وہ خاموش کھڑا رہے، جی ثابت کرو، میں تو بولتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ بارے ثبوت پورے کا پورا اس پہ جاتا ہے، پراسیکیوشن پہ۔ ہاں اگر وہ اپنی فیور میں کوئی بات کہتا ہے تو وہ اسے ثابت کرنی پڑے گی کہ جناب میں اس جگہ تھا ہی نہیں، میں تو اس وقت یہ جرم اسلام آباد میں ہوا، میں کراچی میں تھا، تو یہ ثابت کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ہاں ایک اور اہم بات کہ یہ اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا، پھر بھی جرم کا ثابت کرنا پراسیکیوشن پہ ہے۔ وہ ثابت نہیں کر سکتا وہ کراچی میں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، کہ اپنا جو اس نے لی تھی ڈیفینس اس میں فیل ہو گیا، مگر پراسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے کہ یہ اس وقت اسلام آباد میں تھا اور اس نے یہ جرم کیا ہے۔ ہاں اس میں ڈیفینسز ہیں کہ بچہ ہے کہ اتنی عمر کا ہے تو اس پہ وہ جرم نہیں کر سکتا، گڈ فیتھ کیا ہے یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پرائیویٹ ڈیفینس کا حق ایک اہم چیز جو ہے وہ میں اس میں آخر میں بس یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ قوانین عوام کو، انسانوں کو باعزت اور باوقار انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔ جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں بنیادی طور پر وہ بھیڑیں نہیں بناتا، اس لیے اس نے پرائیویٹ ڈیفینس کا حق دیا ہے۔ اپنی جائیداد یا اپنی جان کی حفاظت میں اگر کسی بندے پہ آپ حملہ کرتے ہیں، اسے مارتے ہیں، تو اس کی قانون اجازت دیتا ہے، وہ جرم نہیں ہے۔ اس کا ایک پورا باب ہے جسے ہم کہتے ہیں چیپٹر آف ایکسیپشنز، جس باب میں کہ اگر اس وجہ سے جرم کیا تو وہ جرم نہیں ہوگا، اس وجہ سے جرم کیا جرم نہیں ہوگا۔ کسی پاگل نے جرم کیا، ثابت ہو گیا وہ پاگل ہے، وہ جرم نہیں ہوگا۔ کسی نے اپنی جان، اپنا مال بچانے کے لیے کسی کو قتل بھی کر دیا تو وہ قتل نہیں ہوگا۔ کسی کا بھی، اپنا صرف نہیں ہے، کسی کا بھی جان اور کسی اور شخص کے مال اور جان بچانے کے لیے دوسرے جو اس پہنچانے آ رہا ہے نقصان جان کو یا مال کو، اس کے خلاف اگر کوئی اس نے جرم کیے، اس کے خلاف کوئی اس نے طاقت کا استعمال کر دیا تو وہ جرم میں شامل نہیں ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس۔ یہ شخصی دفاع کا حق ہے، اس سے اپنا دفاع نہیں، صرف معاشرے میں کسی بھی شخص کا، آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، تو یہ دفاع کا پورا پورا حق اس تعزیرات پاکستان کے ایک باب میں پورے میں بڑی تفصیل سے درج کر دیا گیا ہے کہ اس وجہ سے اگر کوئی طاقت کا استعمال کرتا ہے تو وہ مجرم نہیں ہوگا، اس کو ہم جرم نہیں کہیں گے۔ اس کا ایک اور مغربی قانون کا اصول ہے اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، کہ اگر آپ کہتے ہیں جی مجھے تو قانون کا پتہ نہیں تھا، تو اس کی اجازت قانون میں یہ کہنے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ قانون ہے تو اس کا سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں شرعاً اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ جس چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا تو اس کے بارے میں کچھ رعایتیں دی جاتی ہیں، مگر کرمنل لا کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جس کو بادشاہ نے جرم قرار دے دیا، جو بھی اس پہ وہ کمٹ کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ وہ یہ کہے گا یہ کام کرنا مجھے پتہ نہیں تھا، تو اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ پتہ تھا یا نہیں تھا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے۔ یہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز کا ایک اصول اس میں
کار فرما ہے۔ تو ہم نے کچھ بنیادی فلسفہ جو ہے وہ ڈسکس کیا کہ فوجداری قانون ہوتا کیا ہے۔ اس کی بنیادیں تو وہی ہیں جو کہ ہم نے برطانیہ سے مستعار لیں، مگر اس میں ہم نے ترتیب میں چینجز کر کے اس کو اسلامی قوانین کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، مگر کچھ چیزیں ابھی بھی وہی چل رہی ہیں، کچھ چیزوں میں ہم کامیاب ہوئے ہیں اس کو بدلنے میں۔ تو یہاں تک ہی آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔